بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ایسا خوفناک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی، اور جب کسی گھر میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ سب سے پہلی نشانی، جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ آج میں آپ کو وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ہولناک نشانی بتانے والا ہوں، جو اگر کسی گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی اسکرپٹ کو مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ خوفناک اور ہولناک نشانیاں اب تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس آخری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کے تمام واقعات اور احادیث کو دل کے کانوں سے سننا ہوگا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کا گھر بھی اس خاموش عذاب کی لپیٹ میں تو نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے یا کسی گھرانے سے خوش ہوتا ہے تو وہاں رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ پاک اس سے اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لیتا ہے، اور جب اللہ کا سایہ ہٹتا ہے تو پھر وہ عبرت ناک نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کا ذکر تھمبنیل پر کیا گیا ہے۔ وہ سب سے پہلی نشانی کیا ہے اور وہ 5 علامات کون سی ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے دل میں یہ طلب ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اسلام میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کے اصول بہت واضح ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر یا کوئی معاشرہ اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ خوفناک نشانیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کا انجام انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اب ہر لمحہ آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہوگا کہ آخر جیسا کہ آپ تھمبنیل میں بھی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کے پاس بھی بے تحاشا پیسہ تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل تھا۔ وہ غریبوں کا حق مارتا تھا اور اپنے گھر میں ہر وقت نافرمانی کے کام کرتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے عالیشان محل میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کے دل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے چین نہیں آ رہا ہے، میرے لیے بہترین کھانا لاؤ، بہترین مشروب لاؤ، لیکن جو وہ دنیاوی چیزوں سے سکون تلاش کرتا، اس کی بے چینی مزید بڑھتی چلی جاتی۔ صبح ہوتے ہی اس کا سارا مال ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے راہ کا ڈھیر بن گیا اور وہ شخص سڑک پر آ گیا۔ یہ تھی اس کے گھر پر اللہ کی ناراضگی کی وہ شروعات جو اسے گمنامی اور ذلت کے اندھیروں میں لے گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ وہ سب سے پہلی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ثابت کرتی ہے، اب وہ وقت
قریب آ رہا ہے جب میں اسے تفصیلی طور پر بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اللہ پاک جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کے اعمال پر کیا اثر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ اس سے بڑی ہولناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت میں اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے مال بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے اور اولاد بھی دی ہے۔ ان بزرگ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ اے نوجوان، تم بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے سب سے بڑی چیز چھین لی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا؟ بزرگ نے فرمایا کہ کیا تمہیں راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونے کی توفیق ملتی ہے؟ کیا تمہاری زبان پر اللہ کا نام آتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہی تو اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے حضور کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا اور تمہاری زبان سے اپنا نام لینا بھی بند کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری مال و دولت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہلت ہوتی ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم تاریخی واقعہ سنیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک قوم ایسی گزری ہے جس پر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ ان کے تمام باغات اور کھیتیاں دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو گئی۔ وہ لوگ ظاہری طور پر بہت خوشحال تھے اور اپنے مکانات کو سجانے میں مگن تھے، لیکن انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کو اپنے دروازے سے دھتکارنا شروع کر دیا تھا۔ جب ان کے دلوں سے ہمدردی ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ نعمتیں واپس لے لی جو انہیں دی گئی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور انہوں نے کوئی استثناء نہ کیا تو تمہارے رب کی طرف سے ایک پھرنے والی آفت اس باغ پر پھر گئی۔ جب کہ وہ سو رہے تھے پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسی کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی گھر میں تکبر آ جاتا ہے اور اللہ کے غریب بندوں کی تحقیر ہونے لگتی ہے تو وہ گھر اللہ کی ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دنیاوی ساز و سامان سے تو بھر لیتے ہیں لیکن ان میں وہ برکت اور سکون موجود نہیں ہوتا جس کی تلاش میں انسان تڑپتا ہے۔ ہم مہنگے ترین بستروں پر سوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، ہم بہترین کھانے کھاتے ہیں لیکن وہ جسم کو طاقت دینے کے بجائے بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علاماتیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی بات ضرور ہو رہی ہے جو ہمارے خالق اور مالک کو ناراض کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری کمائی حلال ہے، کیا ہمارے گھر میں پردے کا نظام موجود ہے، کیا ہمارے گھر کے مرد باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور کیا ہماری عورتیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے گھروں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں۔ اب آپ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوگی کہ آخر تھمبنیل پر موجود وہ فقرہ، جب کسی گھر میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے ناراض ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی وہ سب سے پہلی اور سب سے خوفناک نشانی بیان کروں گا، جس کا ذکر بزرگوں اور احادیث کے مفہوم سے ملتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی گھر سے شدید ناراض ہوتا ہے تو اس گھر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس گھر سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس گھر کے افراد کے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، لیکن ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ ان کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے اور گپ شپ کرنے کے لیے گھنٹوں وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے 5 منٹ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اس گھر پر اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی اور خاموش ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے در سے دھتکار دیا ہے اور ان سے سجدے کی لذت چھین لی ہے۔ جس گھر میں فجر کی اذان ہو جائے اور سب سوتے رہیں، جہاں قرآن پاک پر مٹی جم جائے لیکن اسے کھولنے والا کوئی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس گھر پر اللہ کا غضب سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ پہلی نشانی ہے جس کے بعد باقی 4 نشانیاں، یعنی رزق سے برکت کا اڑ جانا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہنا، اولاد کا نافرمان ہو جانا اور دل کا ہر وقت پریشان رہنا خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ علامات موجود ہیں تو خدارا آج ہی سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رب کے حضور رو رو کر معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا انجام دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے غضب اور ناراضگی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کو رحمت کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ